شاہ صاحب انسان گناہوں میں ڈوبا ہوتا ہے، بے شمار غلطیاں کرتا ہے، شعور وقت کے ساتھ ڈیولپ ہوتا ہے اور بے شمار طرح کی غلطیوں کے بعد اسے احساس یہ ہونے لگ پڑتا ہے کہ اسے اصلاح چاہیے، بہتری کے رستے پہ چلنا ہے. تو وہ پہلا قدم جو اٹھاتا ہے وہ توبہ کا قدم ہے. جی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ توبہ ضروری کیوں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح سے ہماری دنیاوی زندگی میں جب ہم سے کوئی بڑی غلطی ہوتی ہے تو ہمارا جو باس ہے، سینئر ہے، والد ہیں، بڑا بھائی ہے، والدہ ہیں، ہمارا ان کے ساتھ رویہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور جا کے سر نیچے، نگاہیں نیچی اور بڑی مدھم آواز، مدھم لہجہ، بلکہ یوں کہیے التجائی لہجہ، تو بڑے ملتجیانہ ٹون میں ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ سوری، مجھ سے وہ غلطی ہو گئی، میں معافی چاہتا ہوں، آئندہ نہیں ہوگی. اب ہم ایک دنیاوی غلطی سے توبہ کر رہے ہیں کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، لیکن ابتدا ہم نے یہ کی کہ جو ہم سے غلطی ہوئی تھی اس کو ہم نے نہایت ملتجی آواز میں، نگاہیں نیچی، شرمندگی کے سمبل کے طور پہ ہم نے اس پر افسوس کا اظہار بھی کیا کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. تو پہلے تو اقرار کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. اگلا یہ تھا کہ اس کے لیے معافی مانگی کہ میں معافی چاہتا ہوں، اور ساتھ ہی یہ پرومس کیا کہ آئندہ انشاءاللہ نہیں ہوگی. تو وہ توبہ ہے جو آئندہ کا وعدہ کیا. ٹھیک ہے. تو توبہ کو اگر ہم ڈیفائن کریں تو گناہوں کے بارے میں بھی بالکل یہی انداز ہونا چاہیے کہ پہلے رب کے حضور اقرار یا باری تعالیٰ، تو میرا خالق ہے، تو نے مجھے تخلیق کیا ہے، تجھ سے زیادہ کسی کو نہیں ہے بہتر پتا کہ میں کتنا کمزور ہوں اور میں کس طرح خطا کا پتلا ہوں. مجھ سے بڑی کوتاہی ہوئی، غلطی ہوئی کہ مجھ سے وہ گناہ سرزد ہو گیا، اس کے لیے تم مجھے معاف فرما دے، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ میں نہیں کروں گا. یہ جو پورا ہے کہ آپ پہلے اپنے چھوٹے اور عاجز ہونے کا اقرار، اس کے بعد گناہ کے کرنے کا کنفیشن، اس کے بعد گناہ کے کرنے پر اپنے افسوس کا اظہار کہ میں دل میں شرمندہ ہوں، اور چوتھی چیز کہ آئندہ وہ غلطی نہ دہرانے کا وعدہ. یہ ٹوٹل پیکج یہ توبہ ہے. ہم سے انجانے میں بھی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. مزہ یہ ہے کہ دانستہ بھی گناہ ہے، نادانستہ بھی گناہ کرتے رہتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ گناہ کر دیا. کچھ ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، انجانے میں بھی اور پلانڈ بھی، دونوں باتیں. کچھ ہم سے خطائیں ہو جاتی ہیں، پاؤں پھسل گیا، خطا ہو گئی. تو جب ہم اللہ سے اپنی شرمندگی کا اظہار کریں اور معافی مانگیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم سیف پلے کریں، اور سیف پلے اس طرح سے کریں کہ یا اللہ
تو مجھے میرے دانستہ اور غیر دانستہ گناہوں، میری غلطیوں، میری کوتاہیوں اور میری خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر چیز کور ہو جائے گی، اور ساتھ ہم یہ کہیں کہ میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں انسانی، بس جہاں تک ہے انسانی حد تک، میں ان گناہوں سے، کوتاہیوں سے، خطاؤں سے، غلطیوں سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ تو یہ اب توبہ مکمل ہو گئی، اس پر قائم رہنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس توبہ پر قائم رہیں۔ اور ویسے اگر آپ یہ کہیں کہ اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن میں عرض کر دوں آپ سے کہ توبہ اصل میں ہے کیا، تو ٹیکنیکل ڈیفینیشن میرے نزدیک اس کی بہترین یہ بن سکے گی، بڑی مختصر، کہ حالت جفا سے حالت وفا کی طرف کا سفر توبہ ہے۔ کہ جب آدمی حالت جفا سے حالت وفا میں جاتا ہے تو توبہ ہے۔ اسی طرح گناہ حالت وفا سے حالت جفا میں جانے کا نام ہے۔ تو ہمیں اس طرح سے رب کے ساتھ